مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ میرا نام عبدالستار بلوچ، بلدیہ ٹاؤن ترک کالونی میں رہتا تھا۔ میں بہن بھائیوں کے لیے رزق حلال کماتا تھا، کپڑا مارکیٹ میں سوزوکی چلاتا تھا، جوڑیا بازار میں گاڑی چلاتا تھا۔ میں کچھ عرصہ چلتا رہا، پھر میرے کو کچھ غلط لوگ مل گئے جو ان کے کام غلط تھے، مطلب لوگوں کو لوٹنا، مارنا، کوٹنا، یہ کام تھے ان کے، تو بس ان کے ساتھ میں چلے گیا۔ تو بس آگے پیچھے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جوا کی لت پڑ گئی میرے اندر۔ میرے دوست یار تھے، وہ بھی جوا کھیلتے تھے۔ وہ جو میرے ساتھ جو بندے تھے ان کے پاس بھی میں نے بہت پیسہ دیکھا، وہ لاکھوں میں تھے۔ تو میں نے ان کو بولا تو میں ان کے ساتھ گھومنا پھرنا میں نے شروع کر دیا۔ جب میں نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دیا تو لوگوں کو کبھی میرے کو 10,000 دے دے، کبھی 15,000 روپے دے دے، تو میرے کو لالچ آ گئی۔ میرے کو یہ ہوا کہ بھائی میرے کو بھی 10,000 مل رہے، 15,000 روپے مل رہے۔ پھر میں ان کا سردار بن گیا اور وہ پھر میرا علاقے کے اندر دبدبہ ہو گیا۔ اب ساری جگہ سے جدھر سے میں نکلتا تھا تو لوگ اپنا گیٹ بند کر دیتے تھے۔ جہاں جاتا تھا میں فون کرتا تھا تو وہ میرے کو پیسے دے دیتے تھے۔ پھر میں پیسوں کے بس میں ان کا ہیڈ بن گیا اور ان کے ساتھ بس اپنی منمانی کرتا تھا۔ پھر میرا ایک نام تھا، لوگ میرے نام سے ڈرتے تھے، اور سمجھ لو کہ بس جدھر سے میں گزرتا تھا لوگ مطلب وہ راستہ چینج کر دیتے تھے کہ یار یہ بلوچ بھائی ابھی آ گیا، ابھی کدھر ہوٹل کے اوپر ہم چائے پینے جا رہے، تو وہاں سے لوگ آگے پیچھے ہوتے، بولے ایسا نہیں کہ ادھر ابھی فائرنگ وائرنگ ہو یا مسئلہ ہو، تو لوگ آگے پیچھے ہو جاتے تھے۔ میرے کو اس چیز سے بڑا مزہ آتا تھا کہ میرا نام ہو گیا ہے، لوگ میرے سے ڈر رہے ہیں، میرے پاس ہی پیسہ بھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو میرے کو اور بس شیطان کے وسوسے تھے اور میں بس اپنی مستی میں مست تھا کہ پیسہ بھی آ رہا تھا، لوگ بھی ڈر رہے تھے، لوگ کانپ رہے تھے۔ میرے کو بہت مزہ آ رہا تھا، جہاں میں کھڑا ہو جاؤں وہ جگہ میری ہے، جس کو میں فون کروں تو وہاں سے پیسے آ جاوے۔ تو اسی طرح میرے کو مطلب اپنی مگن تھا، مطلب میں اتنا بس ابر ہو گیا تھا کہ انسانیت میرے اندر سے ختم ہو گئی تھی کہ کوئی میرے سے اگر پیسے مانگنے آتا تھا میں اس کو بولتا تھا جا یار اپنا کام کر۔ یہ وہ دور تھا جو میں جوان تھا، بالکل ینگ تھا اور بس جوانی کی حالت میں تھا میرا وہ، اس ٹائم یہ دور کی بات کر رہا ہوں میں۔ بس ایک ٹائم ایسا ہو گیا کہ علاقہ بندی ہو گئی نا، کہ اس علاقے سے اس علاقے میں، ستار کے علاقے میں نہیں آئے گا، اور جگہ جگہ مطلب آپس میں آگے پیچھے علاقے وائز ہو گیا، اور وہ میرے علاقے میں نہیں آتے تھے نا، تو بس یہ اسی طرح سلسلہ چلتا تھا، مطلب کہ بس ہم لوگ ایک دوسروں کے علاقوں میں نہیں جاتے تھے، نہ وہ ہمارے علاقے میں آتے تھے نہ ہم لوگ ان کے علاقے میں جاتے تھے۔ اتنا خوف ہو گیا تھا کہ علاقے والے بھی ٹینشن میں تھے، کبھی ادھر سے فائرنگ ہو جاتی ہے، کبھی ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے، لوگ بڑے پریشان تھے، کبھی دکانیں بند ہو جاتی ہے، کبھی کیا، آئے دن لوگ بول رہے تھے کہ یار یہ کیا لگایا ہوا ہے یار، کہ یہ ادھر سے فائرنگ کرتے تو دکانیں بند، ادھر سے وہ فائرنگ کرتے۔ پھر اس دوران مطلب یہ سا ہوا کہ میرے کو جیل کسٹڈی ہو گئی، 18 مہینے میں سینٹر جیل میں رہا۔ پھر میں واپسی آیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دفعہ میں ترک مسجد کے گیٹ کے اوپر بیٹھا تھا، تو بس وہاں قدرتی میرے ذہن میں ایسی بات آئی کہ یار یہ بلوچ بھائی یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ترک مسجد کے گیٹ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے، تو اتنے میں ترک مسجد سے عشاء کی اذان ہوئی۔ تو جب اذان ہوئی تو اسلامی بھائی آئے، لوگوں نے بولا بھی اسلامی بھائیوں کو کہ آپ ان کے پاس ہی نہیں جاؤ کیونکہ وہ بدتمیزی کرے گا اور تمہارے کو مطلب جھاڑ دے گا، مگر میرے کو بولا یار بھائی آپ یہ کام چھوڑ دو، تو میں نے ان کو بولا یار آپ جاؤ یار اپنا کام کرو اور میرے کو یار پریشان نہیں کرو، کل آنا۔ تو پھر واپسی دوبارہ آ گئی اسلامی بھائی، تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ باپا نے بولا ہے نا مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی، تو یہ میرے اوپر کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے ان سے وعدہ کیا کہ میں رمضان میں 10 دن کے اعتکاف میں آپ کے ساتھ فیضان مدینہ چلوں۔ اسلامی بھائیوں نے بولا کہ بھائی بلوچ بھائی چلے نماز کے لیے، تو میرا تو ایسے ہی پہلے بھی ذہن بن چکا تھا، ایک بات بولتا ہوں کہ اب یہ کاموں سے میں بیزار ہو گیا ہوں نا۔ تو اسلامی بھائی آ گئے، میرے کو مسجد میں لے گئے۔ مسجد کے اندر لے جانے کے بعد یہ ہے کہ پھر یہ سارے مطلب میں نماز کا پابند بن گیا، تو پھر میں نے مطلب نمازیں پڑھتے پڑھتے پھر یہ ہے کہ صدائے مدینہ لگانا شروع کر دیا۔ اسلامی بھائیوں کے ساتھ میں فیضان مدینہ جاتا تھا، یہاں سے گاڑیاں بھر بھر کے لے کے جاتا تھا نا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کرا کہ پھر میرے بچوں کو میں نے مدرسے میں ڈالا۔ پھر آج میرے بچے الحمدللہ عالم ہیں۔ کبھی کبھی تو میں اپنے بچے کے پیچھے جمعہ کی نماز بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ۔
میری بچیاں بھی عالمہ، میری بہویں بھی عالمہ. الحمدللہ اب ایسا گھر کا ماحول ہو گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ فجر کی نماز کے لیے میں الحمدللہ اٹھتا ہوں نا، میں خود اٹھتا ہوں صبح، اور سارے گھر والوں کو میں خود اٹھاتا ہوں، پھر صدائے مدینہ لگاتا ہوں اور پھر مسجد میں جاتا ہوں اور نماز پڑھ کے پھر گھر پہ آتا ہوں. تو میری بچیاں الحمدللہ جب میں آتا ہوں تو قرآن پاک پڑھ کے یاسین شریف کا پانی پڑھ کے میرے لیے گلاس پہ رکھتے، میرے کو پانی پلاتے، اور میرے چہرے پر میری بچی خدا کی قسم ایسے منہ پہ ملتی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، تم یقین کرو میں حقیقت باتیں بتا رہا ہوں. اور صدائے مدینہ جب لگانے میں نکلا ہوں، جب اس راستے پہ آ گیا تو میں ایک قرآن حافظ لڑکا تھا، میں نے فیضان مدینہ جو درس سنتا تھا اس میں ہی سنا تھا کہ جو رات قبر کی ہے وہ باہر نہیں ہے. تو ہمارے علاقے کے اندر ایک قرآن حافظ لڑکا تھا، اس کا نام بھی عامر تھا، یونیورسٹی رامالے کا لڑکا. تو میں اس کو اٹھانے گیا، میں نے بولا چلو اپنے چلتے. تو اس کی ماں نے بولا بلوچ تو میرے بچوں کو مروا دے گا، تو حالات دیکھ، تو صدائے مدینہ لگانے آ گیا. میں نے تمہارے بچوں نے تو درس دیا اور میرے کو بتایا کہ رات جو قبر کی ہے وہ باہر نہیں ہے، تو اب تم اپنے بچوں کو روک رہے ہو. وہاں سے میری ماں کو لوگ بول رہے تھے کہ یہ اب تو اپنے بچے کو روک، یہ صبح صبح نکل جاتا ہے، یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے. تو میری ماں بول رہی تھی کہ بھائی اب میں اس کو کچھ نہیں بول سکتی ہوں، یہ تو بس 4 بجے صبح اٹھ جاتا ہے اور بس نماز کی طرف اٹھ جاتا ہے. اور میں ترک مسجد ہماری بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا. میں فجر کی نماز میں اندر کی فل مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی اور باہر 2 صفیں ہوتی تھی فجر کی نماز کے اندر میں. اور لوگ میرے سے ایسے بیزار ہو گئے تھے کہ رات کو میرے کو بولتے تھے کہ بلوچ بھائی ہم کو نہیں اٹھانا، آپ یار آتے ہو ہماری نیند خراب ہوتی. میں نے یار بڑی افسوس کی بات ہے، آپ کی نیند خراب ہوتی، میں تو آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے میں نماز پڑھتا ہوں تو آپ بھی نمازی بن جاؤ. میں تو آپ کی اصلاح چاہ رہا ہوں، اور آپ مجھے رات کو آ کے بول دیتے ہو کہ یار ہمارے گھر پہ دستخط نہیں دینا بلوچ بھائی، ہماری یار نیند خراب ہوتی. پھر میں نے بولا صحیح ہے میں آپ کے گھر پہ دستخط نہیں دوں گا. میں یہ چلتا رہا. پھر میں صدائے مدینہ لگانے گیا تو وہ لڑکا بھی میرے ساتھ تھا قرآن حافظ. تو وہاں میرے کو مارنے کے لیے 4 بندے کلاشن اور ریپیٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں. میں یہ بات آپ کو حقیقت بولتا ہوں، اور یہ فجر کی نماز میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. تم یقین کرو جو فجر کی نماز کا جو منظر میں نے دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں کے سامنے، تو میں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھا ہے نا. صدائے مدینہ جب میں لگا رہا تھا، جب میں نے صدائے مدینہ لگائی تو وہ بندے تھے مارنے کے لیے میرے کو آئے تھے. تم یقین کرو جیسے میں نے صدائے مدینہ کی آواز لگائی کہ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی تیاری فرما لیجئے. نماز نیند سے بہتر ہے، نماز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز سے گناہ دھلتے. یہ جب آواز لگائی میں نے، تم یقین کرو میرے ساتھ جو تھا وہ کانپ رہا تھا، میرے کو ہاتھ پکڑ رہا، بولا بلوچ یہ لڑکے یہاں تیرے کو مارنے کے لیے آئے. ان لوگوں نے تم یقین کرو ایسے ہی میرے سامنے میں نے دیکھا ہے، انہوں نے گھوڑا دبایا ہے اور ایک تو ہوتا ہے نا 1 بائی 1 گولی نکلتی ہے نا، یہ برسٹ پہ رکھا تھا جب مارنے کے لیے آئے. اگر میں یقین سے بولتا اگر یہ گولیاں نکل جاتی تو میں اتنا اوپر اڑتا کہ تمہاری سوچ ہوئے گی کہ میں اتنا اوپر اڑتا. تم یقین کرو جب ان لوگوں نے فائر مار دیے، گھوڑے دبا دیے، گولی نہیں نکلی، تم یقین کرو میں نے بولا اگر تمہاری آخرت سدھرتی ہے، اگر تم کو میرے کو مارنے سے اگر تمہاری آخرت سدھرتی تو خدا کی قسم واپسی مار دو. وہ میرے قدموں میں گر گئے، میرے سے معافی مانگی، بولا بلوچ بھائی ہم کو ایک بندے نے پہلے ہی روکا تھا کہ بلوچ بھائی سیدھے راستے پہ چلے گیا، اب اس کے پیچھے نہیں جاؤ، مگر ہم نے اس کی بھی بات نہیں مانی اور آپ کے پاس ہی ہم پہنچ گئے نا. تو تم یقین کرو میرے قدموں میں گر گئے اور میرے کو بولا کہ بلوچ بھائی ہم کو معاف کر دینا، بس یہ ہمارے ساتھ جو بھی غلطی ہوئی معاف کر دینا. اور تم یقین کرو یہ وہیں کھڑے ہوئے اور پھر میں صدائے مدینہ لگا رہا ہوں. جب فیضان مدینہ میرے کو اسلامی بھائی لے گئے اعتکاف میں، جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سارے معاملات ایسے بیانات ہو رہے تھے، حاجی عمران اتاری کے باپا کے لوگ بیان کر رہے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لوگ میرے کو بول رہے کہ کسی کا ناحق نہیں کھاؤ، کسی کا مطلب یہ پیسہ نہیں دباؤ، کسی کا کچھ نہیں کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرو. میرے کو ایسا وہاں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سب چیزیں میرے اوپر ہو رہی ہیں. تو پھر میں نے بولا، پھر میں باہر نکلا مثال کے طور پہ،
پھر وہ میں نے بولا اس ستار بلوچ کو میں نے دفن کر دیا. اور بس یہاں جو میں نے ان کے بیانات سنے اعتکاف میں آنے کی برکت سے، جو ان کے بیانات میں نے سنے، حاجی عمران اتاری کے، مولانا الیاس قادری صاحب کے، باپا کے بیان سنے تو بس میرا دل بالکل موم کی طرح ہو گیا. جب اعتکاف سے میں جب گھر پہ آیا ہوں تو گھر کے اوپر جب آیا ہوں تو میں نے وہی پینٹ شرٹ پہنتا تھا تو اب سلوار کرتا پہن لیا ہے، ٹوپی لگا دی سر پہ، ہلکی ہلکی داڑھی بھی آ گئی تھی. لوگوں سے میں عزت سے مل رہا ہوں، عزت دے رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں. تو لوگ پتہ نہیں بول رہے تھے کہ یہ بیوقوف بنا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو پھر مطلب یہ ہے کہ سب سے اچھے انداز سے ملتا تھا میں سب کو، مطلب یہاں تک ہو گیا کہ میں ان کو فیضان مدینہ کی دعوت بھی دے رہا تھا، نیکی کی دعوت دے رہا تھا کہ بھائی میں اعتکاف میں سے آیا ہوں، الحمدللہ وہاں اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہے. عمران اتاری کے بیان ہوتے ہیں، حاجی حبیب اتاری کے بیان ہوتے ہیں، حضرت صاحب کے بیان ہوتے ہیں، اور وہاں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، وہاں کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں. میں لوگوں کو یہی سمجھاتا تھا. تو لوگ مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ فیضان مدینہ بھی آنا شروع ہو گئے لوگ. میرے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میں فیضان مدینہ کی دعوت دیتا تھا، وہ میرے پاس ہی، میں گاڑی میں خود فیضان مدینہ ان کو لے جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ان کے دماغ میں بات آئی ہے کہ یار یہ بلوچ بھائی واقعی میں. تو یہ سب میں آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ یہ سب دعوت اسلامی کی برکت ہے اور یہ میرے باپا کا کرم ہے، اور ان کے بیانات نے میری پوری زندگی چینج کر دی ہے. اب میں وہ ستار بلوچ نہیں رہا ہوں. اب وہاں سے فیضان مدینہ سے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد، آنے کے بعد میری پوری زندگی چینج ہو گئی ہے. میرے گھر کی پوری زندگی چینج ہو گئی ہے. گھر کے اندر صبح فجر میں اٹھتے نماز کے اندر درود پاک کی کثرت ہے. بچوں کو میں نے عالم کے کورس میں لگا دیا ہے. اچھے اچھے کام اب میرے کو کوئی بھی نہ کوئی، صرف رات کو یہ فکر ہوتی ہے کہ فجر کی نماز میرے کو پڑھنی ہے. میں جس جگہ سے گزرتا تھا یہ وہی لوگ تھے جو میرے کو دیکھ کے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے اور میرے سے ملنا گوارا نہیں کرتے تھے. یہ وہی لوگ تھے آج میرے کو دعا سلام میرے سے کرتے، میرے سے عزت سے بات کرتے. میں جن ہوٹلوں پہ جاتا تھا یہ ہوٹلوں کے اپنے سٹر بند کر دیتے تھے، آج یہی سٹر کھول کے مجھے چائے کا بول رہے کہ آپ آ جاؤ بلوچ بھائی، ستار بھائی چائے پی لو. بڑی عزت کرتے، بڑی تعظیم کرتے. یہ وہی لوگ تھے جو میرے سے گھبراتے تھے اور سٹر بند کر دیتے. یہ سب دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں، دعوت اسلامی کا کرم ہے، یہ میرے باپا کا کرم ہے. باقی میں بہت سمجھ لو گندا اور گناہگار بدکار تھا. یہ سب میرے باپا کا کرم ہے. ان کی نگاہ پڑ گئی تو میری زندگی سدھر گئی، اور یہ اعتکاف کی برکت ہے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں تو چینجنگ آ گئی ہے. تو میری زندگی میں چینجنگ آنے سے میرے گھر کے اندر میری بیٹیاں، میری بہویں، میرے بچے سب عالم ہیں، مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں، جن کے پیچھے میں جمعہ پڑھتا ہوں. یہ میرے باپا کا کرم ہے. یہ میرا پورا خاندان، میری بہنیں، میری بہن کی بچی ہیں، بچے سب دعوت اسلامی اور باپا کے سارے مرید ہیں الحمدللہ. اور یہ سب دعوت اسلامی کا کرم ہے. بس مرشد عطار پہ نور کی برسات ہو، مرشد عطار پہ نور کی برسات ہو. بس اسی طرح باپا کی ہمارے پر نگاہ رہے اور قیامت تک اسی طرح. اور کل قیامت کے دن بھی ہم باپا کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. میرا نام محمد صادق رضا اشرفی ہے. عبدالستار ہوکائے ترک. محمد رمضان رضا اتاری مدنی. میں اپنے بچپن سے ان کو جانتا ہوں. ہم ایک ساتھ کپڑا مارکیٹ میں گاڑیاں چلاتے تھے، سوزوکی چلاتے تھے، روزی روزگار کماتے تھے. اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی. اور نہ جانے پھر عبدالستار بھائی کو کیا ہوا کہ وہ برے دوستوں کی صحبت میں برے کاموں میں لگ گئے. اور وہ شخص جس کو دیکھ کر لوگ وحشت میں آتے تھے، ان کی دہشت سے جو ہے لوگ بھاگتے تھے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. وہی لوگ اٹھ کر ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں. کوئی ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ نہ جانے کہاں سے گولی آ جائے گی، کہاں سے پولیس کا ریڈ ہو جائے گا. جب یہ لوگوں کی شادیاں دیکھتے تھے ہوتی ہوئی تو پھر انہوں نے بھی جو ہے اس طرف سوچا کہ میری بھی شادی شایان شان ہونی چاہیے. اور وہ ایک گھناؤنا کام کر آ گئے شادی سے قبل، اور جس میں جو ہے یہ بہت سارے پیسے لے کر آ گئے. اور ان کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے اور فنکشن سے اور آلات موسیقی کے استعمال کے بعد ایک شادی کا
انہوں نے انتظام کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ جیل کسٹڈی بھی ہو گئی ان کو. اس طرح کرتے کرتے ستار بھائی بہت آگے نکل گئے. لوگوں بہت برا بھلا بولتے تھے لوگ ان کو کہ ستار بھائی یہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو, لیکن ستار بھائی اپنی روش نہیں چھوڑ رہے تھے. وہ بہت آگے نکل چکے تھے. الحمدللہ عز و جل میرے والد صاحب کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا. آہستہ آہستہ ستار بھائی کے سر پر عمامہ سج گیا, چہرے پہ داڑھی سج گئی, مسجد میں نماز پڑھنے لگے. لیکن لوگ پھر بھی جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اپنے آپ کو پولیس سے بچانے کے لیے یا جو برے دوست تھے ان کی صحبت سے چھپنے کے لیے نماز پڑھ لے اور عمامہ سجا لیا. لیکن نہیں, بہت عرصے تک ستار بھائی جو ہے نماز بھی پڑھتے رہے, عمامہ بھی ان کے سر پر سجا ہوا رہا. آہستہ آہستہ لوگ ان کو اچھا کہنے لگے, دعا سلام بھی کرنے لگے. ہم دوبارہ ایک ساتھ بیٹھنے بھی لگے, ان سے پوچھنے بھی لگے کہ بھائی یہ تیرے میں ایسا انقلاب کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگے یار بس دعوت اسلامی اور باپا کی محبت کے اندر جو ہے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں. جب ان کے بچیوں کی شادی ہوئی اور یہ ماحول سے وابستہ ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی بچیوں کی شادی میں محفل نعت کا انعقاد کیا اور انتہائی سادگی کے ساتھ مگر پروقار محفل نعت کا انعقاد کر کے انہوں نے اپنی بچیوں کی اور بچوں کی شادیاں کی. اور الحمدللہ آج ان کا پورا گھرانہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے الحمدللہ. جس طریقے سے ہم پر کوششیں ہوئی اور ہماری زندگی میں بہتر سے بہتر کی کوشش کی گئی اور اچھے سے اچھی تعلیم کا اہتمام کیا گیا, اسی طرح الحمدللہ میری جو سسٹرز ہیں الحمدللہ عز و جل وہ بھی درس نظامی سے فارغ التحصیل ہیں اور انہوں نے بھی عالمہ کورس مکمل کیا. الحمدللہ عز و جل آج ایک میری بہن معلمہ بھی ہے. تو یہ سب دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں اور الحمدللہ عز و جل پیر صاحب امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایسا فیضان ہے کہ الحمدللہ عز و جل آج یہ جو بہاریں دیکھی جا رہی ہے یہ الحمدللہ سب دعوت اسلامی کا فیضان ہے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عروج نصیب فرمائے اور ہمیں مل کر اس دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے.